آپ کے جو چینل کا جو نام ہے یہ مجھے بڑا پسند آیا، جو کہ یعنی واقعی جو ہے علاقے کے لیے بہت خدمت کر سکتا ہے۔ تھینک یو سر، شکریہ۔ مسئلہ زیادہ ہے، اور جو ہمارے دیہات سے لڑکے آتے ہیں ان سے اسکول پرائمری اسکول سے یا مڈل اسکول سے فارغ ہو کے آتے ہیں، جب کسی سرکاری اسکول میں وہ لے لیتے ہیں، ایڈمیشن لے لیتے ہیں، تو وہ پھر جیسے پیچھے سے انہیں محنت نہیں کی ہوتی، وہ ویسے دیہات کا علاقہ ہوتا ہے، کیونکہ جب اسکول آتا ہے، اسکول کے بعد جب وہ جاتا ہے گھر جاتا ہے تو وہ کام کاج ہوتے ہیں کہ کل کے ڈاکٹر آپ ہیں، کل کے انجینئر آپ ہیں، کل کے جج آپ ہیں، کل کے وکیل آپ ہیں، تو اس کے لیے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ محنت۔ تو ہمارے اسکول میں محنت پر بھی کام، یعنی بچوں کو محنت سے پڑھایا بھی جاتا ہے اور اس کے کانفیڈنس ڈیولپمنٹ پہ بھی کام ہوتا ہے۔ جتنے بھی یہاں پر اسکول ہے، چاہے وہ گورنمنٹ اسکول ہے چاہے وہ پرائیویٹ اسکول ہے، سب کا فوکس، جو سب کا جو مین یعنی جو ایک وجہ ہے جس کے لیے وہ آباد ہیں، جس کے لیے وہ ہے تعلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، آج ہم موجود ہیں لٹل اسکالر اسلامک اسکول اینڈ کالج نئی ویلا ڈیرہ اسماعیل خان۔ آج ہم نے ٹائم لیا ہے جناب عدنان برقی صاحب سے، جو کہ اس اسکول کے پرنسپل ہیں۔ سر، ٹائم دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو، آپ کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا۔ سر، آپ کا وقت جو ہے بہت قیمتی ہے، آپ نے سر قیمتی وقت میں سے اپنا وقت نکالا ہے اور ہمیں ٹائم دیا ہے، تھینک یو۔ تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ سر۔ سر، زیادہ ٹائم نہیں ہوگا، ایک دو کوشچن ہیں جو آپ سے کرنے ہیں، جو میں نے اپنے پیج پہ بھی چلانے ہیں، اپنے ویورس کو بھی دکھانا ہے کہ اس کا اصل راز کیا ہے، کیا وجہ ہے۔ آپ کے جو چینل کا جو نام ہے یہ مجھے بڑا پسند آیا، جو کہ یعنی واقعی جو ہے علاقے کے لیے بہت خدمت کر سکتا ہے۔ تھینک یو سر، شکریہ، بہت شکریہ سر۔ تو سر، چند باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ وہ سر، ایک کوشچن ہے سر کہ ہمارے علاقے میں جتنے بھی اسکول ہیں تحصیل پرووا میں، آپ کا یہ اسکول جو ہے ٹاپ پہ جا رہا ہے، یعنی کہ ادھر اچھی پڑھائی ہے، بہت اچھے جا رہا ہے، اس کا رزلٹ بھی بہت اچھا آ رہا ہے، تو اس کا اصل راز کیا ہے، کیا وجہ ہے یہ اسکول ٹاپ کرتے جا رہا ہے، بہت آگے کی ترقی ماشاء اللہ کر رہی ہے، تو خوشی کی بات ہے، تو اس ترقی کا راز کیا ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تھینک یو سر۔ آپ نے ہمارے لیے اچھے الفاظ کا استعمال کیا۔ دیکھیں، عزت اور ذلت یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے جو یہ عزت ملی ہے یہ میری اپنی ہے، میری محنت کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دیتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ یعنی عزت ملتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط ہے، یعنی جو بھی شخص، جو بھی بچہ، جو بھی شخص جس فیلڈ میں اپنی محنت 100% کر لے تو ضرور اس کا پھل اس کو ملتا ہے، یعنی وہ اس میں ضرور کامیاب ہوگا۔ یہ کامیابی کا جو سب سے بہترین اور واحد ذریعہ ہے وہ ہے مطلب محنت۔ اگر میں کہوں کہ ہماری تحصیل میں یعنی میرا جو اسکول ہے ٹاپ پر ہے، تو خود اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی کوئی مجھے ضرورت نہیں ہے، یعنی بندے کو اپنی تعریف جو ہے کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہ ایک بات ہے کہ انشاءاللہ تحصیل پرووا کے دور دراز علاقے نئی ویلا میں یعنی ہم لوگ محنت بھی کر رہے ہیں اور ایسے ٹیچرز کا انتخاب ہم کرتے ہیں کہ جو کوالیفائڈ ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے ادارے کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پہلی دفعہ یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تحصیل پرووا میں ہمارے تقریباً 20 سے لے کر 25 اسٹوڈنٹس اس ٹائم سی اے کر رہے ہیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن رہے ہیں۔ اب سی اے کرنا پہلے تو دور دراز دیہاتی علاقوں کے بچوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ سی اے ہوتا کیا ہے، یعنی یہ سٹی کے جو قابل بچے ہوتے تھے ان کو پتہ ہوتا تھا، پنجاب کے جو بچے ہوتے ان کو پتہ ہوتا تھا۔ ابھی ریسنٹلی ہمارے اسٹوڈنٹ جس کا نام خالد ہے، ایف ایس سی اس نے ہم سے کی ہے، وہ جو ہے وہ سی اے اس نے کلیئر کر لی، اب اس کی باقاعدہ جاب بھی ہوگی، تو یہ بڑی اعزاز کی بات۔ دوسری بات، ماشاءاللہ ڈاکٹرز بھی ہیں ہمارے اسکول کے، ایسے بچے جو کہ ابھی ڈاکٹرز بنے ہیں، انجینئر بھی ہیں، ٹیچرز کی فیلڈ میں، ٹیچنگ کی فیلڈ میں بھی آ رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک بڑی خوشی کی بات ہے۔ اس کے پیچھے سب سے بنیادی بات کہ دن رات بس ہمارا جو کام ہے، جو اوڑھنا بچھونا ہے، وہ ہمارا ہے اسکول۔ یہ ٹیچر سر آپ کے سٹی سے آتے ہیں؟ جی، میجارٹی دیکھیں لوکل بھی ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ بالکل تمام بھی، لیکن میجارٹی ٹیچر جو ہمارے ہیں وہ دور دراز سے آتے ہیں۔ ایک چیز جو میں مطلب آپ کے چینل کے توسط سے مطلب کہوں گا کہ انشاءاللہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ تحصیل پرووا میں جتنے بھی اسکول چل رہے ہیں، بلکہ سٹی میں بھی میں کہہ سکتا ہوں نا، پیکیج کے لحاظ سے ہمارے اسکول کا جو وہ ہے یعنی جو پیکیج ہے، سیلری جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ٹیچر جو ہے محنت کرے، بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرے، ان کو پڑھائے، یعنی اس کی قابلیت کا ہم اس کو جو ہے نا بدلہ اچھے پیکیج کی صورت میں دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صحیح ہے سر۔ تو سر، ہمارے جو دیہات کے علاقے ہیں ادھر تعلیم کا بڑا مسئلہ زیادہ ہے،
اور جو ہمارے دیہات سے لڑکے آتے ہیں ان سے اسکول پرائمری اسکول سے یا مڈل اسکول سے فارغ ہو کے آتے ہیں، جب کسی سرکاری اسکول میں وہ لے لیتے ہیں ایڈمیشن لے لیتے ہیں، تو وہ پھر جیسے پیچھے سے انہیں محنت نہیں کی ہوتی، وہ ویسے دیہات کا علاقہ ہوتا ہے، کیونکہ جب اسکول آتا ہے اسکول کے بعد جب وہ جاتا ہے گھر جاتا ہے تو وہ کام کاج ہوتے ہیں، تو ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ وہ کس اسکول میں ایڈمیشن کریں؟ دیکھیں، ایک ہے تعلیم، یعنی تعلیم کا حاصل کرنا نا، ایک ہے ایک بچے کو مکمل طور پہ اس کی ڈیولپمنٹ کرنا. یعنی میں کہتا ہوں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کے اندر کانفیڈنس لیول یہ ضروری ہے. اگر بچے کو کانفیڈنس ہوگا تو تبھی وہ مستقبل میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے. تو ہمارے اسکول میں یہ خاصہ ہے اس کا کہ یہاں پر بچوں کو ہم ایک کانفیڈنٹ لائف جینے کے طریقے، یعنی بچوں کے اندر یہ اعتماد پیدا کرتے ہیں کہ آپ نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد مستقبل میں کیا کرنا ہے. یعنی بچوں کو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ کل کے ڈاکٹر آپ ہیں، کل کے انجینئر آپ ہیں، کل کے جج آپ ہیں، کل کے وکیل آپ ہیں. تو اس کے لیے جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ محنت. تو ہمارے اسکول میں محنت پر بھی کام، یعنی بچوں کو محنت سے پڑھایا بھی جاتا ہے اور اس کے کانفیڈنس ڈیولپمنٹ بھی کام ہوتا ہے. جتنے بھی یہاں پر اسکول ہے، چاہے وہ گورنمنٹ اسکول ہے چاہے وہ پرائیویٹ اسکول ہے، سب کا فوکس، جو سب کا جو مین، یعنی جو ایک وجہ ہے جس کے لیے وہ آباد ہے، جس کے لیے وہ ہے تعلیم. لیکن میں کہتا ہوں کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی کانفیڈنس، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر بھی کام کیجیے، کانفیڈنس ڈیولپمنٹ پہ بھی کام کیا جائے. اس سے بچوں کے اندر جو ہے خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور بچے مستقبل میں کچھ کر سکیں گے. بالکل سر. ابھی آپ کا ایک وہ ہے، آپ کا اپنے محنت کی ہے کافی، کتنا عرصہ ہو گیا سر یہ اسکول چلا رہے ہیں؟ یہ تقریباً 2013 سے اسکول کا میں نے آغاز کیا، 2013 سے. صحیح ہے. پہلے تو یہ تھا کہ ایک رینٹڈ بلڈنگ میں ہم تھے، یعنی سٹارٹ ہم نے جو لیا تھا تقریباً پہلے سال ہی ہمیں ہائی کا درجہ مل گیا تھا نا. ابھی الحمدللہ اپنی بلڈنگ بھی بنا لی ہے. کالج گرلز سیکشن بھی ہمارا کالج تک پروموٹ ہو گیا ہے اور یہ بوائز سیکشن بھی کالج ہے. تو الحمدللہ اس کو ابھی ہم آگے بی ایس کی طرف بھی لے جا رہے ہیں. آگے ہم کچھ یہ میڈیکل ٹیکنالوجیز جو ہیں اس کو بھی اس میں انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، مطلب تاکہ بچوں کو جو ہے تحصیل پروا کے دور دراز علاقوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. صحیح ہے سر، بہت اچھی بات ہے سر. ابھی یہ کیا کہنا چاہیے سر اس میں علاقے میں جو ہمارے دیہات کے علاقے ہیں نا، وہ سرکاری اسکولوں میں داخلہ لے لیتے ہیں، ایڈمیشن لے لیتے ہیں، تو ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ وہ ایک سرکاری اسکول کو جوائن کر لیں یا کسی پرائیویٹ کسی اچھے ادارے میں جا کے وہ کریں؟ دیکھیں، اکثر یہ ہوتا ہے کہ سر جب ہم پرائمری اسکولوں میں، سرکاری اسکولوں میں پڑھے ہیں، وہ تعلیم کا کوئی زیادہ وہ نہیں ہے. جو ہمارے دیہات کے علاقے ہیں ادھر ٹیچرز اتنے، ابھی تو کچھ بہتر ہو گیا ہے، پہلے تو بالکل ٹیچر نہیں آتے تھے، جو آتے بھی تھے تو پڑھاتے نہیں تھے، تو پڑھائی کا معیار جو تھا بہت کم ہو گیا ہے، بہت کم ہے. تو ابھی آگے کیا کریں؟ ابھی اگر انہوں نے داخلہ ایڈمیشن آگے 8th میں یا 10th میں آگے سرکاری اسکول میں وہ لے لیتے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں جاب نہیں ملتی ہے، ہمیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ کس اسکول میں ایڈمیشن لیں؟ دیکھیے، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ مطلب گورنمنٹ ادارے بھی اچھے ادارے ہیں، وہ ٹیچرز بھی قابل ابھی سر بہتری آ گئی، لیکن پہلے بہتری آ گئی ہے. لیکن میں کہتا ہوں نا، رویوں کا فرق ہے. اگر پرائیویٹ اسکول کا ٹیچر بہت کم، یعنی پرائیویٹ اسکول میں بہت کم وسائل کے باوجود بھی اچھی تعلیم ہوتی ہے، اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ ہے پرنسپل کا فوکس، ٹیچرز کا فوکس. گورنمنٹ اسکولوں میں یہ ہمارا ایک المیہ ہے، مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ سب گورنمنٹ اسکول، یعنی گورنمنٹ اسکول کے ٹیچرز بہت قابل ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بالکل، لیکن ان کا جو استعمال ہوتا ہے یا ان کی جو محنت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اس کے پیچھے ان کا کیا ہے، ایسا نظام ہے پیچھے سے کہ وہ اگر محنتی ٹیچر بھی، یعنی پرائیویٹ اسکول میں بڑا محنتی ٹیچر بھی اگر گورنمنٹ سیکٹر کی طرف چلے جاتا تو کمزور ہو جاتا نا. اس کے پیچھے وہ یعنی ایک رویہ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو، یہ والدین پر منحصر ہے. پرائیویٹ اسکولوں میں چونکہ یعنی وہ فیسز کی بنیاد پر جو ہے نظام کو چلاتے ہیں، اور گورنمنٹ اسکول میں ایک بچے کے اوپر آج کل گورنمنٹ اسکولوں میں ایک بچے کے اوپر 10,800 روپے خرچ آ رہا ہے حکومت کا. یعنی ایک ایسٹیمیٹ لگایا گیا ہے پچھلے سال، یعنی 10,800 روپے ایک بچے کے اوپر کاسٹ آتا ہے. اور پرائیویٹ اسکول میں وہی تعلیم جو ہے وہ بہت کم پیسوں پر، مطلب زیادہ سے زیادہ اگر میں کہوں کہ میری 9th ہے تو 9th کی 2500 فیس ہے نا. تو اس میں یہ ہے کہ یعنی اخراجات پرائیویٹ اسکول کے زیادہ ہوتے ہیں اور سیلف فنڈڈ ہوتا ہے، کوئی اس کے اندر وہ نہیں ہوتا. گورنمنٹ اسکول کو چونکہ حکومت سپورٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی بنیاد پر میں یہ کہتا ہوں کہ والدین انتخاب کریں ایک ایسے ادارے کا جو ان کے لیے فائدہ مند ہو. ٹھیک ہے، تھینک یو سر، شکریہ، تھینک یو. آپ کا قیمتی وقت دیا سر. بڑی خوشی ہوئی مجھے آپ دونوں سے مل کے، مطلب آپ لوگوں نے ٹائم دیا، ہمیں سپورٹ کیا. سر آپ کو ٹھیک ہے، شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت تھینک یو، دیا. تھینک یو، بہت مہربانی. بڑی مہربانی. السلام علیکم سر، شکریہ. السلام علیکم.